نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سیدنا غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ کی شخصیت، آپ کے سراپے علم و عمل ہونے کے بارے میں، اور یہ کہ کس طرح آپ نے غیر اسلامی فلسفیانہ رسومات کا خاتمہ کیا۔ اہل اسلام نے جہاں صرف اعمال صالحہ کو فوقیت دی ہے، وہاں دین اسلام سے بھٹکے ہوئے بعض عناصر نے مخلص اور پارسا لوگوں کا جامہ پہن کر برگزیدہ ہستیوں کے اس مقصد عظیم میں رخنہ اندازی کی۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، مگر افسوس اہل اسلام خاندانی، علاقائی اور اعتقادات کی حد بندیوں میں محصور ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ طاقت کے بل بوتے پر ایک طرف دوسروں کا حق اپنے تصرف میں لانے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف مذہب کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لوگ آپس میں ایسے الجھے کہ انہیں یاد تک نہ رہا کہ اس کے پیش منظر میں کیا ہونے والا ہے۔ جب ہر شخص بے بسی کی رو میں بہہ رہا تھا، اس وقت دین اسلام کی جید ہستی الشیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں نمودار ہوئی۔ آپ نے صداقت صدیق کا ثبوت دیا۔ حصول تعلیم کے لیے روانہ ہوتے وقت جہاں 60 ڈاکوؤں نے سردار سمیت آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، عدل فاروقی کا کہ جب سرکار تک اسلامی سلطنت کا ہر طرفت کھانا نہیں کھاتا، عمر کچھ نہیں کھائے گا، نڈھال ہو جاتا ہے مگر اپنے فیصلے میں تنزل نہیں کرتا۔ یہ بطل عظیم فاقوں کی صعوبتیں اور گلی سڑی سبزیاں کھا کر وہ مدارج طے کرتا رہا جس کو نمو کے ساتھ شیطانی صفات غائب ہو جائیں۔ غنائے عثمانی کا ثبوت اس وقت دیا جب آپ کو خبر سنائی گئی کہ آپ کے 70 جہاز ڈوب گئے اور آپ نے کہا الحمدللہ۔ جب سلامت پہنچنے کی خبر سنائی گئی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ وہ دور تھا جب ایک طرف حاکمان وقت تھے جو شخصی اقتدار کے لالچ میں انسانوں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، دوسری طرف مذہب کے نام پر نام نہاد مذہبی تنظیمیں تھیں جن کے ذمے اہل حق کو تہ و تیغ کرانے کے لیے جواز مہیا کرنا تھا۔ اس نفسا نفسی میں آپ نے انسانی زندگی کو 4 بنیادی مدارج میں از سر نو تشکیل دیا۔ نمبر 1، عام امتی یا شرعی پیروکار۔ ایک عام امتی میں اس حب رسول کو اجاگر کیا جس کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم ہرگز فلاح نہیں پا سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جانوں، مالوں، اولادوں، ماں باپ اور ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس انقلابی عہد بیت کو پھر سے رائج کیا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اکثر جو بیعت لی تھی ان کا عہد یا تو برائیوں سے توبہ کرنا تھا یا پھر حکومت کو تسلیم کرنا۔ اس نظریے نے ہر وہ انداز فکر جس میں خواہ دل لبھانے والی کتنی باتیں تھیں سب کو اپنے اندر ضم کر لیا اور حجت صرف حب رسول رہی۔ نمبر 2، پیروکار طریقت۔ اس نہج پر آپ نے غیر اسلامی فلسفیانہ رسومات کو خارج کر دیا اور شعار شیخ جو مکمل سیرت رسول ہو پر چلنے کی تعلیم دی۔ نشہ اور لاشعور کی کیفیت کے کافرانہ رسوم کو یکسر ختم کر دیا اور کرامت اسلام صرف استقامت عمل دین الہی قرار پائی۔ سیرت نبوی کی روشنی میں شرعی نظام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عمدہ مثال قائم کی گئی۔ نمبر 3، مدارج حقیقت۔ یہ پہلی 2 حالتوں کی ایک ارتقائی کیفیت ہے۔
اصولی بات ہے کہ جب اعمال حسنہ ہوں گے اور سیرت نبوی کی روشنی میں سرزد ہوں گے تو نتیجتاً سچ سے سچ جنم لیتا ہے۔ اس کیفیت میں روشن ضمیر کے ساتھ خیال، قول، فعل، عمل کا ادراک واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مدارج عرفان۔ پہلے 3 مدارج سے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے تو اس منصب پر فائز انسان سبھی کچھ جاننے اور سبھی کچھ سمجھنے والا ہو جاتا ہے۔ بمصداق حدیث نبوی، مومن کی فراست سے ڈر کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور تمام معاملات اس انداز سے طے کرتا ہے کہ وہی تقدیر الہی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اس اچھوتی تعلیم نے جہاں گری ہوئی عظمت انسانی کو سہارا دیا، وہاں قرب الہی کے عظیم مراتب تک بھی پہنچایا، جہاں تک پہنچنے پر کچھ مفاد پرست لوگوں نے اعتقاد کی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس عظیم تعلیم اور روحانی مدارج سے اس طرح معاشرے کا تزکیہ نفس کیا کہ ایک دفعہ پھر فوقیت اعمال صالحہ کی بنیاد پر حاصل کرنے کی نہج ملی اور لوگ جوک در جوک اس اصلاح کے ذریعے اسلام کی حقیقی روح کی طرف لوٹ آئے۔ ہر معرکہ حق و باطل میں فتح ان کا نصیب رہی اور کشف و کرامت کا سلسلہ تو ایک وسیع ترین اور علیحدہ باب ہے۔ حضور غوث العظم حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی کی تابندہ ترین تعلیمات کا اندازہ ان کے دسترخوان علم سے ریزے چننے والوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ خیر و تعمیر کا جو عمل آپ نے شروع کیا تھا اسے آپ کے پیروکار جاری و ساری رکھ کر منطقی انجام تک پہنچانے میں شب و روز مصروف ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ موجودہ دور میں جہاں دین اسلام مختلف نظریاتی فرقوں، قومیتوں اور طبقاتی گروہوں میں تقسیم ہو کر 400 سازشوں کا شکار ہے، وہاں رہنمایان اسلام کی بے حسی، عدم توجہی اور نادانی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ پیر مرید سے، مرید پیر سے، امام مقتدی سے، مقتدی امام سے، حاکم رعایا سے، رعایا حاکم سے، دکاندار گاہک سے، گاہک دکاندار سے، استاد طالب علم سے، طالب علم استاد سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے اور بھائی بھائی سے شاکی و نالاں ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں جہاں دل آزاری، بے راہ روی اور کج فہمی ملت کو اپنا شکار نہ کر رہی ہو۔ اگر کوئی امید افزا بات ہے تو صرف اتنی کہ ہر شکار میں یہ احساس موجود ہے کہ ہم میں کوئی کوتاہی ضرور ہے۔ جب بیماری یا نقص معلوم ہو جائے تو اس کا تدارک بھی آسان ہو جاتا ہے۔ عظیم انسانوں کے راہ عمل پر چل کر پھر ایک نصب العین اپنایا جا سکتا ہے، ایک قوم بن سکتی ہے اور ایک معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی نہ ہو۔ اس کے لیے صرف چند اصول اپنانے کی ضرورت ہے، جن کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نصب العین۔ اور ہمارا نصب العین کیا ہے؟ توحید، مسلک اللہ کے برگزیدہ بندوں کی پیروی۔ نمبر 3، اتفاق، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ نمبر 4، شیوا، انسان نوازی اور انسان دوستی۔ شعار، وفا، قربانی، ایثار۔ اور نمبر 6، علم و ہنر، مشعل راہ۔ اسی عہد کی تجدید وقت کا تقاضا ہے، کسی ایک حالت کا دوام محال ہے۔ انسانیت کی خستہ حالی، غلامی، بے بسی، معاشی ابتری، اخلاقی بے راہ روی اور اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اب ان حالتوں کو کوئی لاکھ سہارا دے، ہر کمال لازوال کے مصداق زوال سے نہیں بچا جا سکتا۔ ان کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ شجر خباثت ایک طوفانی دعوت کا منتظر ہے۔
وہ وقت قریب آ چکا ہے جب یہ کانٹے دار انسانیت سوز شجر خبیثہ دھڑام سے آ گرے اور نظر آتش ہو۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دل کی امنگ اور ہر ذہن کی آرزو ہے کہ یہ دور غلامی اپنی تمام منحوس روایات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور پھر یہ جہاں تابناک مساوات انسانیہ کی خوشائند روایات اپنے ساتھ لائے۔ اب ہر ذرے سے دل نواز شعائیں اٹھ رہی ہیں اور دعوت عمل دے رہی ہیں کہ کون اس سعادت سے بہرہور ہوگا۔ ابو علی شاہ قلندر نے شاہ وقت کو اس طرح آگاہی کی تھی کہ یا تو تم کوتوال بدلو یا تمہیں بدلنے کے لیے اور بادشاہ آتا ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ وقت کے تقاضے کو سمجھے اور بہتر راہ عمل اختیار کرے تاکہ آنے والا عہد اپنی سعادتیں نچھاور کر سکے۔ جو ہوا کے اس رخ کو نہ سمجھ سکے وہ لازوال پیشن گوئی سن لے۔ جب تم اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ گے تو اللہ ایک نئی قوم بھیجے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے آگے بچھ جائیں گے اور کفار کے لیے سخت گیر۔ زمانے کے منجدار میں خس و خاشاک کی طرح بہتی ہوئی بے بس انسانیت میں وہ دل نواز انسان ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے لبیک کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جا ملیں اور ڈریں اس خوفناک تصور سے کہ اس سے الجھنے والا اللہ کی سخت گرفت سے نہ بچ سکے گا۔ اگر آج سب مل کر تنگ نظری سے ہٹ کر تنظیم اور اتحاد کے ساتھ اس نصب العین پر اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان نہ صرف نظریاتی سازشوں سے نبرد آزما ہو سکیں بلکہ کامیاب و کامران ہو کر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کر لیں اور اہل جہان کے لیے پیغام امن، سلامتی، عدل و مساوات بن سکیں اور اس جہاں کو پھر مہکتا ہوا گلستان بنا سکیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی اور جو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے مریدین کو باور کرائیں کہ انہی تعلیمات کے ذریعے اللہ رب العزت کے راستے کو پایا جا سکتا ہے اور اسی راستے پر چل کر اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔